رسول اللہ نے فرمایا یم بغی، جو شخص مرنا چاہتا ہے یا مرنے کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 10 موقعوں پر، کہ جن 10 موقعوں سے وہ گزرے گا ان 10 موقعوں کے لیے ریڈی ہو جائے۔ وہ 10 موقع کون سے ہیں؟ سب سے پہلا موقع حضرت اسرائیل، جب ملک الموت آئے گا اس موقع کے لیے ریڈی ہو جائے، نمبر 1۔ دوسرے، قبر کے لیے ریڈی ہو جائے۔ نمبر 3، منکر و نکیر کے لیے ریڈی ہو جائے۔ نمبر 4، میزان کے لیے ریڈی ہو جائے، ترازو جس میں عمل تولے جائیں گے۔ اس کے بعد صراط کے لیے ریڈی ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے، بلکہ رسالت مآب کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے، پھر جناب جبرائیل کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے۔ اور ان 10 مقامات کے لیے رسالت مآب نے فرمایا کہ جب تم اسرائیل سے ملو گے اور چاہتے ہو کہ اسرائیل تم پر ہاتھ ہلکا رکھے، تو why not you get some gifts for حضرت اسرائیل for that time۔ یہ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے تمہارے 10 مقامات ہیں، ان 10 مقامات میں سے ہر مقام کے لیے ایک تحفہ، ایک نہیں، ہر مقام کے لیے رسالت مآب نے 4 تحفے بیان کیے ہیں۔ میں وہ سارے تو ظاہر سی باتیں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ 10 into 4 40، 40 تحفے، اور ہر تحفہ ایک ایسا ہے کہ جس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، بہت بات ہو سکتی ہے، ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آگے بھی تو انشاءاللہ۔ آج کی حد تک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعنی جب ملک الموت آئے گا، رسالت مآب فرماتے اپنی تیاری رکھو کہ جب ملک الموت آئے تو تمہارے پاس کم سے کم 4 ایسے گفٹس ہوں کہ جو تم ملک الموت کی خدمت میں پیش کر سکو۔ اور وہ 4 گفٹس کے جو اسرائیل کو یا ملک الموت کو پیش کیے جانے کے بارے میں رسالت مآب نے فرمایا، ایک ہے رضا الخصامہ، جو ناراض ہے اس دنیا میں انہیں راضی کر کے جاؤ، جو ناراض ہے اس دنیا میں انہیں راضی کرو۔ قضاء الفوائد، جو واجبات تم سے انجام دینے کے لیے رہ گئے ہیں ان کو اس دنیا میں انجام دے دو۔ یہ گفٹ ہوگا کس کے لیے؟ ملک الموت کے لیے۔ یعنی یہ وہ پیکٹس بنیں گے تمہارے۔ نمبر 1، تم نے اپنے سے جو ناراض تھے، جو کوئی تھا، بڑا تھا، چھوٹا تھا، واٹس ایور، رشتہ دار تھا، نان ریلیٹو تھا، اسے تم نے اگر راضی کیا، یہ ایک تم نے انویلپ بنا لیا۔ دوسرا بنایا قضاء الفوائد، جو اللہ کے حقوق تمہاری گردن پر تھے انہیں تم ادا کر دو۔ نمبر 3، الشوق الی اللہ، خدا کا اشتیاق۔ خدا کی اشتیاق سے مراد کیا ہے؟ ہر وقت یہ سوچو کہ میں جب شکم مادر میں تھا مجھ پر کون کرم کر رہا تھا، وہاں جہاں پہ روشنی کا گزر نہیں تھا، وہاں جہاں سے کوئی غذا گزاری نہیں جا سکتی تھی، وہاں اس نے کھانا پہنچایا، وہاں جہاں پہ ہوا نہیں تھی وہاں پر دم گھٹ کے میں نہیں مرا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ پروردگار عالم نے مدرز ووم کو 3 پردوں کے اندر ایک جگہ کہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ 3 اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا نہیں ہے، 3 اندھیروں کے اندر، 3 پردوں کے اندر ہم نے تمہیں رکھا۔ ان 3 پردوں کے اندر گرمی کتنی ہے؟ ہوا تو ہے ہی نہیں۔ وہ جگہ جہاں ہوا نہیں ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میں نہیں مرا 9 مہینے تک۔ خدا کا شوق، شوق یعنی وہ کیسا ہوگا، وہ کون ہوگا، وہ پروردگار، اس کا شوق۔ اور نمبر 4، تمنا للموت، موت کی تمنا کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو ملک الموت کے لیے تحفہ قرار پائیں گے، جس کی تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے۔ کتنے ہیں ہم میں جو متوجہ اس کی طرف؟ نمبر 1۔ نمبر 2، قبر میں جو کام آنے والی ہیں 4 چیزیں، ان میں ایک ترک النمیمہ۔ نمیمہ کیا کہتے ہیں؟ بیک بائٹنگ کرنا، لائی لگائی کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، لوگوں میں نفرتیں پیدا کروانا۔ جو یہ تو وہ કેમ કરે છે જો તમે એવો એ તો એવો છે તમને શું ખબર ہے ہمیں بتایا وہ تو ہم نے بتا دی تھا۔ یعنی کسی کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات ہم ایکسیپٹ کرنے میں کئی سالوں لگاتے، کئی 100 سال، اور کسی کی نیگیٹو بات آتی ہے وی ایکسیپٹ دیٹ ویری مومنٹ، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو એવો છે، બલકે હું તો તમને બતાડું یہ એમ પણ કરે છે، ખબર છે۔ تو نمیمہ، ترک النمیمہ، یہ قبر میں کام آنے والی چیز۔ نمبر 2، استبراءہ من البول، جب انسان یورینیٹ کرتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ whenever we go to the washroom we urinate، جب ہم پیشاب کی
طہارت سے فارغ ہوتے ہیں. اب پیشاب کی طہارت, اس کو بہت سے لوگ ہیں جو امپورٹنس نہیں دیتے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. پیشاب کی طہارت 3 مرتبہ پانی سے پاک کرنے سے پاک ہوتی ہے. کتنوں کو معلوم ہے؟ یہ بات, اس بات کا ثبوت ہوگی کہ انسان اپنی قیامت کی تیاری کر رہا ہے یہاں طہارت, اس دنیا میں طہارت کے ذریعے سے, کہ قبر میں جو قبر کی سختی ہے وہ آسان ہو جائے گی اگر انسان یہاں پہ اس دنیا میں اس نجاست کے لیے طہارت کا خاص انتظام کرتا ہے. 2 باتیں اور ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور پھر 2 جملے مصائب کے. قبر میں کام آنے والی 2 اور چیزیں ہیں. ایک ہے تلاوت القرآن اور دوسری ہے صلاۃ اللیل. قرآن کی تلاوت کرنا. اب قرآن کی تلاوت کا ثواب میں آپ کی خدمت میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو نہیں معلوم کتنے گھنٹے اس میں گزر جائیں گے. اتنا سمجھ لیجئے, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فقیری نہیں داخل ہوتی. جس گھر میں قرآن کھولا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, وہ گھر بلاؤں سے بچا رہتا ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے زمین پر ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والے آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور رشک کرتے ہیں آسمان والے زمین پر کہ وہ مقام دیکھو, وہ چمکتا ہو, اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دوسرا صلاۃ اللیل, نماز شب. شاید سب سے زیادہ اگنورڈ چیزوں میں سے ایک بڑا خزانہ جسے ہم نے کچھ بھی نہیں, ایک گاربیج سمجھ کر چھوڑا ہوا ہے, کونے میں رکھا ہوا. مجھے ایک چھوٹی سی مثال دیں نماز شب کو, بہت زیادہ نہیں میں ڈریگ کروں گا. 2 جملے. ایک جملہ یہ, پہلا جملہ, مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب $1 million فار یو, لیکن 3 بجے آنا ہوگا, رات کے 3:30 بجے آنا ہوگا, وہ جو بھی یہاں پہ باریئر وغیرہ جو بھی لگ جاتا ہے وہ سب پار کر کے آنا ہوگا میرے پاس. میں کہوں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ جتنے بجے بولیں, آپ جو ٹائم بولیں آپ, میں آ جاؤں گا. آپ آفر ہی ایسی کر رہے ہیں, یہ تو چھوڑنے والی بات ہی نہیں ہے, میں آ جاؤں گا. انسان اس وقت کچھ بھی نہیں دیکھے گا, سردی ہے نہیں دیکھے گا, گرمی ہے نہیں دیکھے گا, گاڑی ہے نہیں دیکھے گا, پیدل جانا ہے, اسکوٹی پہ جانا ہے, سائیکل پہ جانا ہے, کچھ نہیں, مٹی ہے, بہت طوفان ہے, نو پرابلم, مجھے وہاں پہنچنا ہے. آپ صرف یہ سوچیے, خدا کہہ رہا ہے اسے دنیا کی جتنی حاجتیں ہوں گی میں وعدہ کر رہا ہوں دوں گا, آخرت کے جتنے پرابلمز ہیں میں سولو کروں گا, بس صرف سو کے اٹھ کے ایک مرتبہ مصلی پہ میرے سامنے آ جائے. اور ہم بولتے ہیں مولانا یہ نہیں ہوتا مجھ سے. یہ کیوں, یہ تھاٹ کیوں آتا ہے, یہ انداز میرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے ابھی تک اس عمل یعنی کہ نماز شب کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا. یعنی میرے لیے وہ کچھ نہیں ہے. اگر اس کو میں نے اتنا سا امپورٹنٹ سمجھا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ٹھیک ہے واٹس ایور, کل مجھے صبح اٹھ کے جلدی سے کام پہ جانا ہے, میں اسٹرگل کر رہا ہوں, اپنی فیملی کے لیے رزق حلال مجھے تلاش کرنا ہے, جو کچھ بھی ہے مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی, ہر انسان کی. تو اگر شریعت نے عشاء کی نماز کے بعد اسے اجازت دی ہے اور میں واٹس ایپ پر بیٹھا ہوں, انسٹا پہ بیٹھا ہوں, ایف بی پہ بیٹھا ہوں, نہیں معلوم کیا کچھ جو میں یہاں سے کہہ بھی نہیں سکتا. اتنا ہو گیا یہ اسمارٹ فون اتنا ہو گیا کہ ہم اسمارٹ نہیں رہے. اسمارٹ فون کے آنے کے بعد وی آر نو مور اسمارٹ. ہیومن بینگز اب اسمارٹ نہیں ہیں, اب فون اسمارٹ ہیں, اب فونز اسمارٹ ہیں. اور ہوا یہ کہ اس پر میں پوری رات گزار دوں گا بیٹھ کے وال اوپر کرتے کرتے, جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لیکن اسے بند کر کے الارم رکھ کے مصلی پہ نہیں آؤں گا. لہٰذا یہ وہ باتیں جو قبر میں کام آنے والی, یہ 2 چیزیں ہوں گی, باقی رہ گئی 8 ملٹیپلائی بائی 4 ہو کسی اور موقع پر. ان خیر الزاد التقوی, تمہارے لیے اس جہان میں کام آنے والی جو ایک کرنسی ہے جسے تمہیں یہاں جمع کر کے وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے لے کر آنا ہے, اس کرنسی کا نام ہے تقوی. ہر کام سے پہلے میں یہ سوچوں یہ خدا کی رضامندی کے لیے ہے یا نہیں, وہ ہے راضی یا نہیں. اور اگر میں اتنی معرفت میری نہیں ہے, میرا ایمان اس درجے پر نہیں ہے, تو میں اتنا ہی سوچ لوں کہ میں یہ کام کروں گا حسین راضی ہوں گے, میں یہ کام کروں گا علی راضی ہوں گے, میں فلاں کے ساتھ یہ کر دوں گا تو یہ مولا کائنات تو ناراض نہیں ہوں گے. بس اگر انسان یہ کر لے اور پھر اگر اس لیول سے انسان گزر جائے, تقویٰ اسے مل جائے, امام المتقین کا پیروکار بن جائے, تو پھر اس کی موت ایسی موت ہوتی ہے, کہتے ہیں ملک الموت اس مومن کے سامنے ایسے آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے سر جھکا کے, کندھے جھکا کے کھڑا رہتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے, مومن کی موت عام شخص کی موت نہیں ہے. مومن کی موت پتہ ہے کیا ہے؟
وہ ملک الموت آ کے مومن کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو جب چلنا ہو مجھے بتائیے گا، جب آپ ہاں کریں گے، پھر مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب تک آپ یس نہیں کریں گے تب تک آپ کی روح آپ کے بدن سے جدا نہیں کروں گا۔ یہ مومن کی شان ہے، پھر مومن ہو بھی ایسا۔